سب ہمارے ہیں آگے آنا بہت سارے بھائی پریشان رہنے سے آگے جائیے خالی اس کو پہلے کی بات کریں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حاضر جمعہ برادران اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف توصیف بڑائی اور بیان کرتے ہیں. وہ اللہ رب العالمین جس نے ہم کو ایک مرد آدم اور ایک عورت حوا علیہ السلام سے پیدا کیا اور ہمیں پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا اور آپسی تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے رشتہ داری کو بہت اونچا مقام دیا، حتیٰ کہ اس کا تعلق اتنا اونچا کیا کہ عرش سے جا کر کے اس کو جوڑا اور بے شمار لوگ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ میں آپسی تعلقات اور خاص طور پر رشتہ داری کو جوڑنے کے اندر کوئی کمی نہیں کی. محترم سامعین کرام، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے مادی دور کے اندر جس وقت کے ہر آدمی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے چاہے ہمیں رشتہ داری کو توڑنا پڑے اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے اس سے حاصل کرنے کے لیے اللہ سے تعلق توڑنا پڑے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، چاہے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہمیں حلال کو چھوڑ کر کے حرام میں ہاتھ ڈالنا پڑے تو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں. بھائیوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے رشتہ داری کو کتنا اونچا مقام دیا ہے.
سب سے پہلے ہم آیتیں سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیتیں اتاری جس میں رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، آپسی تعلقات کو بنائے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں سب سے اونچا جو مقام حاصل کیا ہے وہ رشتہ داری نے حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اے لوگو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس اللہ رب العالمین سے جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس کا نام لے کر کے تم مانگتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری کے ٹوٹنے سے بھی ڈرو، توڑنے سے بھی ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نگراں ہے۔ کس بات پہ نگراں ہے بھائیوں؟ نگراں اس بات پہ ہے کہ کون ہے تم میں سے رشتہ داری کو توڑنے والا، کون ہے وہ شخص جو اتنا بڑا جرم کرنے والا ہے جو رشتہ داری کو توڑے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، کہ میرے مومن بندے وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، والذین یوفون بعہد اللہ، اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، ویصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور وہ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دے رکھا ہے، ویخافون سوء الحساب، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے بھی ہیں کس بارے میں؟ برے حساب کے تعلق سے۔ برے حساب کس طریقے سے بھائیوں؟ رشتہ داری کو توڑنے کی بنا پر برا حساب، کہ اللہ رب العالمین بندے کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین جو ہے بندے کو سزا دیتا ہے۔ کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ اللہ رب العالمین کے بندے نے رشتہ داری کو توڑا، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین جو ہے بندے کو سزا دیتا ہے۔ اب کیسے سزا دیتا ہے اللہ رب العالمین؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن پل صراط قائم کیا جائے گا، اور پل صراط کے دونوں طرف اللہ رب العالمین حکم دے گا، ایک طرف رشتہ داری کو اور دوسری طرف امانت داری کو، دونوں کو حکم دے گا کہ راستے کے اندر کھڑے ہو جاؤ، پل صراط کے راستے۔ دنیا کے اندر جس نے بھی رشتہ داری کو توڑا ہوگا اس کو کانٹے سے پکڑ کے نیچے کھینچ کے گراؤ جہنم کے اندر۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں راستے کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، پل صراط کے راستے کے اوپر، ایک یمین کی طرف اور ایک یسار کی طرف، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، اور جیسے بھی انسان پار کرنا شروع کرے گا، اللہ اکبر، پوری رشتہ داریاں آ کر کے سامنے آ جائیں گی۔ کبھی بھائی کی رشتہ داری، کبھی ماں کی رشتہ داری، کبھی باپ کی رشتہ داری، کبھی بہن کی رشتہ داری، کبھی چچا کی رشتہ داری، کبھی پھوپھی کی رشتہ داری، یہ جتنے بھی ہیں ان کے اولاد کی ماں جو پتی جو جتنے بھی ہیں سب کے سب آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ یہ سب کیا کریں گی؟ ان کے کانٹے رہیں گے، اور یہ کانٹوں سے جس نے بھی رشتہ داری توڑی ہوگی اس کو کھینچ کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ اور دوسری طرف امانت داری، دنیا کے اندر جس نے بھی خیانت کی ہوگی، مال میں خیانت کی ہوگی، منصب میں خیانت کی ہوگی، اور بھی کوئی دوسری چیزیں ہیں جس میں خیانت کی ہوگی، خیانت کا کانٹا جو ہے پکڑ پکڑ کے وہ جہنم کے اندر ڈالے گا۔ بھائیو، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور قیامت کے دن برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں یہ، کہ برا حساب کس طریقے سے؟ کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنة قاطع، کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ دوسری آیت ہے۔ تیسری آیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ
ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، کہ لوگوں اللہ رب العالمین تم کو کوئی منصب دے دے، اس منصب کا تم ناجائز فائدہ اٹھا کر کے تم رشتہ داری کو توڑ ڈالو، اولئک لعنہم اللہ، ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فاصمہم وعمی ابصارہم، اللہ رب العالمین نے ان کو اصمہم وعمی ابصارہم یعنی ان کو اندھا کر دیا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور کانوں سے ان کو بہرا کر دیا، یعنی اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ کس حساب سے؟ جو شخص رشتہ داری کو توڑتا ہے بھائیوں، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر سزا دیتا اس کو، اور اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی اس کو جو ہے بہرا کر دیتا ہے، اور دوسرا کیا ہے، اس کو اندھا کر دیتا ہے، یعنی حق اس کے سامنے نظر نہیں آتا ہے، رشتہ داری کا کیا مقام وہ اس کو نہیں دیکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ رشتہ داری کی بھلائی کی باتیں کان سے سنتا ہے لیکن نکال کر کے پھینک دیتا ہے، کیونکہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہے، تکبر اس کے اوپر حاوی ہے، جس کی بنا پر کان سے تو سنتا ہے لیکن اس کو عمل میں نہیں لاتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم وعمی ابصارہم، ان پر اللہ کی لعنت ہے، جو رشتہ داری کو توڑتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کے معنی کیا ہے؟ ابعاد عن رحمت اللہ، تبعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ رب العالمین کی رحمت سے بہت، اللہ رب العالمین کی رحمت کے قریب یہ لوگ نہیں ہو سکتے، ان کے دلوں میں بھی رحمت نہیں ہے، ان کے دلوں میں رحم نہیں ہوتا ہے، جس کی بنا پر رشتہ داری کو توڑتے ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم، اللہ رب العالمین نے ان کو بہرا کر دیا، وعمی ابصارہم، ان کی آنکھوں کو بھی اندھا کر دیا ہے۔ یہ تیسری آیت جس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ چوتھی آیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ، اسی طریقے سے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر آگے جا کر کے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ رب العالمین گھمنڈی انسان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ گھمنڈی کا معنی کیا ہے؟ کہ جو رشتہ داری کو توڑتا ہے وہ گھمنڈی ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی رشتہ داری کو توڑتا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ گھمنڈ ہے۔ اور اس کے بعد میں الذین یبخلون، کہ جو لوگ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، یعنی گویا کی رشتہ داری کو توڑنے کا دوسرا جو پوائنٹ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ کنجوسی۔ اللہ رب العالمین نے مان دیا ہے، مال کے ذریعے ہم رشتہ داری کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نہیں، کنجوسی کی بنا پر یہ جو ہے اس سے باز رہتا ہے۔ تو یہ چوتھی آیت ہے۔ پانچویں آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ دیکھو قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، ان کو حق دو۔ ابھی کیا حق ہے؟ یہ زبان کا بھی حق ہے، یہ مال کا بھی حق ہے، اچھی طرح بات چیت کرنے کا بھی حق ہے، ان کے ساتھ میل جول رکھنے کا بھی حق ہے، ان سے دوستی رکھنے کا بھی حق ہے، یعنی اس حق کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں سب کے سب شامل ہو سکتی ہیں۔ بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین کو اس کا حق دو، مسافر کو اس کا حق دو۔ 5 آیت ہے۔ چھٹی آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کیا؟ ان اللہ یأمر بالعدل، عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کا بھی اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے۔ اچھا بھائیوں، اب یہ قریبی رشتہ داروں کے اندر کون ہے جو ہماری حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے؟ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ،
من احب الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون شخص ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمہاری ماں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد؟ کہتے تمہاری ماں۔ پھر پوچھتے ہیں اس کے بعد؟ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہیں۔ چوتھے مرتبہ میں فرماتے ہیں کہ ابو تمہارا باپ۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجہ ماں کا زیادہ رکھا۔ حکمت کیا ہے؟ غور سے سنیں گے بھائی، کہ وہ 3 مقامات جس کے اندر باپ شریک نہیں ہوتا ہے، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس کو 3 درجہ زیادہ رکھا۔ سب سے پہلا حمل، دوسرا پیدائش، تیسرا دودھ پلانا۔ ان تینوں چیزوں کے اندر جو ہے باپ شریک نہیں ہوتا ہے، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ماں کا اتنا اونچا درجہ رکھا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ باپ کا۔ سبحان اللہ، کہاں ہے وہ بھائی جو اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں؟ اس بنا پر، عورت کے اتباع کی بنا پر، عورت کی تابعداری کی بنا پر، یعنی یہ بھول جاتے ہیں کہ 25 سال تک، 24 سال تک، 20 سال تک اس نے میری پرورش کی ہے، ماں باپ نے ہمیں تربیت دی ہے، اور اس کے بعد جب عورت آتی ہے تو اس کے ہو جاتے ہیں، اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد تمہاری دشمن ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے دشمن کہانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں راز ہے۔ یاد رکھو، کوئی بھی عورت اپنے بھائیوں سے دور کرنے والی، بہنوں سے دور کرنے والی، ماں باپ سے دور کرنے والی، وہ عورت تمہاری خیر خواہ نہیں ہو سکتی ہے، وہ عورت تمہاری بھلائی چاہنے والی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کو صرف اپنا ذاتی فائدہ چاہیے۔ تو یاد رکھو، ایسی عورت سے بچ کر کے رہو۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ تمہاری دشمن ہے، تمہاری بعض بیویاں، تمہاری اولاد بھی تمہاری دشمن ہے، بعض اولاد، فاحذروہم، تم بچ کر کے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کو چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ بھائی بہن سے دشمنی کر لو، ایسا نہ ہو کہ رشتہ داری کو توڑ دو تم عورت کے پیچھے۔ فاحذروہم، بچ کر کے رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم معاف کر دو ان کے جرم کے اوپر اور درگزر سے کام لو، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے، کوئی بھی عورت گھر میں آنے سے پہلے سوچو کہ ہم بھائی بہن جتنے بھی رشتے دار، ماں باپ سب اکٹھے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ عورت آئی فوراً اس نے ہمارے اندر جو اختلاف پیدا کر دیا۔ بھائی، یہ عورت حقیقی معنوں کے اندر آپ کی میٹھی دشمن ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ رب العالمین اب آپ کا کوئی بھی عمل قبول کرنے والا نہیں ہے اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رضا اللہ فی رضا الوالدین، کہ ماں باپ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی کے اندر ہے۔ وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی کے اندر ہے۔ اب ہم نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، کتنا بھی بھلائی کا کام کریں، یاد رکھو اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، اللہ ہمارے عمل کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ ناراضگی کس بنا پہ ہوتی ہے؟ باپ نے فلاں بیٹے کو زیادہ دے دیا، باپ فلاں بیٹے کو زیادہ چاہتا ہے، باپ جو ہے فلاں بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بھائیوں کان کھول کے سنو، آپ کا باپ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کوئی حق واجب نہیں کر رکھا ہے کہ اس کو اتنے پیسے دینا، اس کو اتنی جائیداد دینا، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی حق نہیں ہے۔ اور ہمیں تو چاہیے کہ ہم خود جو ہیں کمائی کریں، ہم خود محنت کریں، اور بچہ جب بڑا ہو، جوان ہو، اسی وقت اس کے دماغ کے اندر یہ بات ڈالی جائے کہ بھائی باپ کی جائیداد سے تمہارے دل کے اندر جو کچھ بات ہے اس کو نکال دینا، تم خود بڑے بنو، تم خود سمجھدار ہو، اللہ رب العالمین نے تمہیں سمجھداری دی ہے، اس کا استعمال کرو، اور تم خود اتنے بڑے بنو کہ ماں باپ کی تم خود خدمت کرو، بھائی بہنوں کی خدمت کرو، ان کا مساعدہ کرو، ان کی مدد کرو، یہ تمہارے
اندر احساس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ باپ کے پاس زیادہ ہے تو دماغ کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ اس میں سے میرا بھی حصہ ہے. یہی چیز دشمنی کا سبب ہے. ہمارے اندر جو دشمنی کا سبب ہو یہ چیز ہے. اسی بنا پر پہلے ہی سے دماغ سے باہر نکال کر کے رکھو کہ میرا حصہ باپ کی جائیداد میں کچھ بھی نہیں, مجھے اپنا خود کرنا ہے. جس طریقے سے میرے ماں باپ نے محنت کی ہے اس سے بھی افضل کام میں کر کے دکھا سکتا ہوں اللہ کے فضل سے, اللہ کی مدد سے, اللہ کی توفیق سے. یہ اگر ہمت آپ کے اندر ہوگی, آپ کے اندر جو ہے دشمنی نہیں پیدا ہو سکتی. یہ حوصلہ آپ کے اندر ہوگا, کبھی بھی آپ بھائیوں کے درمیان جو ہے اس کی بنا پر دشمنی پیدا نہیں ہو سکتی ہے. تو ہماری جو دشمنی کی جو وجہ ہے بھائیوں, یہ باپ کی جائیداد کو دیکھ کر کے دشمنی پیدا ہوتی ہے. لہذا اس کو ختم کیا جائے. تو ہمارے رشتہ داروں کے اندر سب سے زیادہ جو حقدار ہیں بھائیوں وہ ہمارے ماں باپ ہیں. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے رشتہ داری کو کتنا اونچا مقام دیا. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کریں, پتہ چلتا ہے کہ توحید کے بعد اللہ رب العالمین نے جو مقام دیا وہ رشتہ داری کو دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. کہ یہ رشتہ داری جو ہے اللہ کے عرش سے جڑی ہوئی لٹکی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے. اور کیا دعا کر رہی ہے؟ من وصلنی وصلہ اللہ. اے اللہ مجھے جو جوڑے اللہ تو بھی اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے. ومن قطعنی قطعہ اللہ. اور اللہ جو مجھے توڑے تو اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے, دور کر دے. یعنی روزانہ دعا اور بددعا کر رہی ہے. دعا اس شخص کے لیے جو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں اور بددعا اس شخص کے لیے جو رشتہ داری کو توڑتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا خلق الخلق ففرغ عن خلقه فقامت الرحم هذا مقام العائد منه هذا مقام العائد بك من القطيع. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین مخلوق کو پیدا کرنے سے فارغ ہوا تو رشتہ داری کھڑی ہوئی. اس نے کہا کہ اللہ اس کے ٹوٹنے سے تیری پناہ طلب کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ ہاں. پھر اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ رشتہ داری کیا میں تیرے ساتھ یہ سلوک نہ کروں کہ جس نے تجھے جوڑا اس نے مجھ سے تعلق جوڑا, اور جس نے تجھے توڑا اس نے مجھ سے تعلق توڑ دیا. تو رشتہ داری نے کہا, یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے تعلق کو رشتہ داری کے تعلق سے جوڑا. اور کیا ہے, اللہ رب العالمین کے سامنے رشتہ داری نے شکایت کی کہ اللہ رب العالمین مجھے توڑا گیا, مجھ پر ظلم کیا گیا اور مجھے ستایا گیا. اللہ رب العالمین نے اس شکایت کو پسند نہیں کیا اور کہا کہ اس کا اتنا میں اونچا مقام رکھتا ہوں کہ جس نے تجھ سے تعلق توڑا اس نے وہ میری رحمت سے دور ہو گیا, اور جس نے تجھ سے تعلق جوڑا اس کے ساتھ میری رحمت رہے گی. اللہ رب العالمین نے کتنا اونچا مقام دیا ہے رشتہ داری کو. ان چند ٹکوں کے پیچھے ہم اپنے رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں, جس کی دنیا میں کوئی ویلو نہیں ہے. اور یہ مال آج ہے کل نہیں ہے. ہمیشہ کسی کے پاس مال نہیں رہتا ہے, اور مال کا معنی یہی ہوتا ہے بھائی یمول من مکان الی مکان آخر اور یمیل من مکان الی مکان آخر, کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والی چیز, اس کی بنا پر ہم اپنی رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں. بھائیوں اس کا اسلام کے اندر بہت اونچا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمه, کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق کے اندر خوشحالی ہو. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو اور میرے رزق کے اندر خوشحالی ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فلیصل رحمه, اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو جوڑے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صناع المعروف تقی مساجد السوء وصدقۃ الصدق تطفئ غضب الرب.
وصلۃ الرحم تزید فی العمر کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بنا پر ناگہانی آفت سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اچانک آفت آ گئی، حادثہ ہو گیا، پیڑ ٹوٹ گیا، حادثہ ہو گیا، فلاں آدمی مر گیا۔ اچانک جو آفتیں آتی ہیں وہ رکاوٹ بنتی ہے یا لوگوں کے ساتھ جو ہم حسن سلوک کرتے ہیں اس کی بنا پر جو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اچانک آفتوں کو روک لیتا ہے۔ وصدقۃ السر تطفئ غضب الرب اور اللہ رب العالمین کے غصے کو پوشیدہ صدقہ کرنا جو ہے ٹھنڈا کرتا ہے۔ وصلۃ الرحم تزید فی العمر اور صلہ رحمی کی بنا پر رشتے داری کو جوڑنے کی بنا پر عمر کے اندر جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذنب یؤخر اللہ منها ما شاء الی یوم القیامہ الا البغی کہ اللہ رب العالمین ہر گناہ کی جب چاہے تب سزا دے، آخرت کے اندر سزا دیتا ہے ہر گناہ کی، اور جس کی چاہے وہ یہاں پہ بھی سزا دیتا ہے۔ لیکن 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ رب العالمین دنیا کے اندر دیتا ہے۔ بھائیوں کتنی اہم حدیث ہے۔ جو لوگ رشتے داری کو توڑتے ہیں ان کے حالات دیکھیں آپ، دنیا کے اندر کیا حالات ہیں، کس پریشانی کے عالم کے اندر ہے، اور کون سا کمال کر رہے ہیں۔ اگر لڑ بھی رہے ہیں، غالب بھی آ گئے تو اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کی گناہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین دنیا ہی کے اندر سزا دیتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ البغی، وہ عقوق الوالدین وقطیعۃ الرحم کہ سب سے پہلا ظلم۔ آپ اگر کسی پر ظلم کر رہے ہیں اللہ آپ کو دنیا میں بتا دے گا، لوگ دیکھ لیں گے، عبرت پکڑیں گے کہ فلاں آدمی نے فلاں پہ ظلم کیا تھا جس کی سزا یہ بھگت رہا ہے۔ اور دوسرا ماں باپ کی نافرمانی۔ اللہ اکبر، آپ ان لوگوں کے حالات کو دیکھیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی تھی، جب بڑھاپے کے اندر وہ پہنچتے ہیں تو بالکل وہی رویہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جو انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا۔ اور تیسری چیز جس کی سزا اللہ رب العالمین دنیا کے اندر دیتا ہے بھائیوں، وہ رشتے داری کو توڑنا۔ اور بھائیوں الحمدللہ ہم لوگ جس جگہ ہیں، جس شہر کے اندر ہیں، جس گاؤں کے اندر ہیں، یہ آپسی رشتے داریاں سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ہمیں تو میل محبت سے رہنا چاہیے اور ہمیں الفت اور محبت کو جو ہے فروغ دینا چاہیے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی سے اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ ایسے حالات کے اندر اگر ہم رشتے داری کو توڑیں گے تو ہم کہاں سے سکون کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں، اور کہاں ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں جب رشتے داری کو اس طریقے سے توڑیں گے۔ یہ بہت اونچا مقام ہے رشتے داری کا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے داری کو ایمان سے جوڑا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ رشتے داری کو جوڑے۔ سبحان اللہ، ایمان اور آخرت کا تعلق کس سے جوڑا گیا؟ رشتے داری سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعہ کے دن اللہ رب العالمین جو ہے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہر جمعہ کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جو ہے یا ہر جمعہ کے دن اللہ رب العالمین اعمال قبول کرتا ہے، لیکن جو لوگ رشتے داری کو توڑتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہم نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، بھلائی کا کام بھی کریں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، لیکن رکاوٹ کیا ہے؟ رشتے داری کو توڑنا، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات اور پیر کو اللہ رب العالمین کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، صرف 2 قسم کے آدمیوں کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا ہے، ایک شرک کرنے والا اور دوسرا رشتے داری کو توڑنے والا، یا دوسرا وہ شخص ہے جس کے درمیان اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان، بھائی کا معنی کیا ہے بھائیوں؟ دینی بھائی، اور بھائی کا معنی جو اصلی بھائی، تو اصلی بھائی کا تعلق زیادہ ہے دینی بھائی سے، کیونکہ رشتے داری کا مقام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان کو چھوڑ دو،
ابھی ایک کی مغفرت مت کرو یہاں تک کہ یہ آپس میں جو ہے صلح کر لے۔ اب رشتہ داری کو ٹوٹنے کے اسباب، ان میں سے کیا اسباب ہیں؟ سب سے پہلے ایمان کی کمزوری۔ جو لوگ رشتہ داری توڑنے والے کوئی عالم لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، نمازی پرہیزگار ہو سکتا وہ بھی ہو، لیکن عام طور پر وہ لوگ ہیں جنہیں دین کی معلومات نہیں ہے یا جو دین سے دور ہیں، بددین ہیں، وہی لوگ عام طور پر جو ہے رشتہ داری کو توڑتے ہیں۔ دوسرا سبب گھمنڈ، تکبر۔ میں اتنا بڑا ہوں، میں اس چھوٹے سے انسان سے کیسے ملاقات کر سکتا ہوں؟ بھائیو، تکبر بھی ایسی چیز ہے جس کی بنا پر بندہ رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے تکبر سے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ میراث میں تقسیم کی دیری۔ مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہوا تو فوراً میراث تقسیم ہونا، فوراً حصے تقسیم ہونا۔ تقسیم نہ ہونے کی بنا پر آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں مظلوم ہوں۔ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے، چاہے اس کے پاس کتنا بھی ہو باپ کی جانب سے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مظلوم ہوں۔ بھائیوں، ہمارے رشتہ داری کے ٹوٹنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے یہ میراث کی تقسیم میں تاخیر ہونا، جس کی بنا پر ہمارے آپس کے اندر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور دشمنیاں صرف دنیاوی چیزوں کی بنا پر۔ اور اسی طریقے سے رشتہ داروں میں طلاق کا واقع ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ہم لوگ جو ہے جب کسی کے درمیان طلاق ہو جاتا ہے تو دونوں خاندان والے ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں اور آپس میں دشمنیاں، اور اتنی خطرناک دشمنیاں کہ کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ بھائیو، یہ جو طلاق ہے، یہ نکاح ہے، یہ شادی بیاہ ہے، یہ ایسے ہی جیسے خرید و فروخت کے مسئلے ہیں۔ اسی بنا پر اہل علم نے ان کو کن کے ساتھ جوڑا ہے؟ خرید و فروخت کے ساتھ جوڑا ہے۔ کسی کو کوئی سامان پسند آتا ہے، کسی کو نہیں پسند آتا ہے، ہم واپس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ یہ یار ہمیں پسند نہیں ہے لہٰذا آپ واپس کر لیں۔ تو یہ معاملے کو ہم اتنا لمبا طول کیوں دیتے ہیں کہ زندگی بھر ایک دوسرے سے بات بند کر لیتے ہیں؟ یہ بھی ایک سبب ہے رشتہ داری کے توڑنے کا۔ اور بھائیوں، بلا وجہ طلاق، یہ بھی جو ہے ہمارے اسلام کے اندر سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کیا ہے کہ بلا وجہ طلاق دینا۔ تو طلاق جو ہے یہ بھی رشتہ داری کے ٹوٹنے کا سبب ہے۔ اور ایک چیز کیا ہے؟ گھروں کی غربت۔ سبحان اللہ، آپ نے غور کیا ہوگا، رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، یا مثال کے طور پر چچا اور بھتیجا ہیں، یا اور بھی رشتہ دار ہیں، دونوں کے گھر اگر قریب ہوتے ہیں تو یہ بھی رشتہ داری کے ٹوٹنے کا سبب ہے۔ اسی بنا پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر یہی وصیت کیا کرتے تھے کہ دو رشتہ داروں کو قریب میں نہ بسنے دیا جائے، کیونکہ اس کی بنا پر آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گھروں کی غربت، اور یہ جو بیویوں کے تعلق سے ہم نے سن لیا ہے۔ اب بھائیوں، صلہ رحمی کیسے کی جاتی ہے؟ کس طریقے سے ہم صلہ رحمی کریں گے؟ رشتہ داری کو کس طریقے سے جوڑیں گے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رشتہ داری جو ٹوٹی ہوئی اس کو جوڑیں۔ کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں، یہ تو ایک بدلہ ہے۔ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس لیے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، اور اگر وہ بدتمیزی کرتا آپ کے ساتھ تو کبھی آپ جو ہے اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں جوڑ سکتے تھے۔ تو یہ بدلہ ہے۔ اب بدلے کا کوئی ثواب نہیں ہے بھائیوں، دھیان رکھنا۔ ثواب کہاں پہ ہے؟ ثواب کہ جو شخص ہم سے رشتہ توڑے اس کو جوڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی قطعت رحمہ فوصلہ۔ کہ حقیقی معنوں کے اندر رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ شخص نہیں ہوتا ہے جو بدلے کے طور پر رشتہ داری کو جوڑتا ہے، اور حقیقی معنوں کے اندر رشتہ داری وہ شخص جوڑتا ہے جو کوئی ٹوٹ جائے۔ بھائی بھائی میں لڑائی ہے، چلو ٹھیک ہے بھائی، ہم لوگ اس کو ختم کر کے رشتہ داری کو واپس جوڑتے ہیں۔ بہن بھائی میں لڑائی ہے، ہم جو بھتیجوں میں لڑائی ہے، یعنی ان سب چیزوں کو توڑ کر ختم کر کے ہم رشتہ داری کو قائم کرتے ہیں، تب جا کر کے اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب دینے والا ہے۔ دوسری چیز کہ رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذوی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ الرحم۔ کہ ہم عام لوگوں کے اوپر جو صدقہ کرتے ہیں اس کا تو ایک ہی اجر ہے، لیکن اپنے رشتہ
رشتے داروں کے اوپر صدقہ کرنا یہ صلہ رحمی اور صدقہ تو اس کا اجر ہے، لہٰذا اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو رشتے دار غریب ہیں، محتاج ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کے لینے کے اندر کوئی کترائے نہ، یہ ان کا حق ہے، اور ان کو بھی چاہیے کہ دینے کے بعد احسان نہ جتائے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے اندر سب سے بڑی بیماری ہے کہ ہم لوگ احسان جتا دیتے ہیں، جس کی بنا پر سامنے والا صدقہ لینے سے اور کچھ مال لینے سے کتراتا ہے، اس بنا پر کہ یہ لڑاکو انسان ہے، کبھی بھی مجھے تانے دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر کے اور تکلیف دے کر کے برباد مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، المنان، المنفق الصدقۃ بالحلف الکاذب، المسبل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ نہ دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کو بات کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سب سے پہلے ٹخنے سے نیچے پاجامہ رکھنے والا، دوسرا جھوٹ بول کر کے سامان کو بیچنے والا، اور تیسرا احسان جتانے والا۔ کسی کے اوپر ہم نے احسان کیا تو احسان کرنے کے بعد اگر ہمیں اس صدقے کو باقی رکھنا اللہ رب العالمین کے اجر و ثواب کے لیے، تو ہمیں اس کو کچھ نہیں کہنا، حتیٰ کہ اشارہ بھی نہیں کرنا کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، تم میرے ساتھ بدسلوکی کیوں کر رہے؟ نہیں۔ اور یہ بھی بھائیوں اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے کہ جس کے اوپر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں اس کی طرف سے آپ کو تکلیف آتی ہے اور اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے۔ اگر آپ کو صدقہ خیرات باقی رکھنا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں، اور اگر آپ نے ایک لفظ نکال دیا، صرف ایک لفظ، کیا تم پہلے کے حالات بھول گئے؟ آپ کی پوری زندگی کا صدقہ برابر، خلاص کوئی ثواب نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم لوگ جو ہے برباد مت کرو اپنے صدقہ خیرات کو، کس کے ذریعے؟ بالمن، احسان جتا کر کے۔ ایک لفظ پوری زندگی جو صدقے کو برباد کر دینا، برداشت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نرمی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں اللہ رب العالمین کے صدقہ کا ثواب لینا ہے، رشتہ داری کو جوڑے رکھنے کا ثواب لینا ہے، تو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کسی کو دینے کے بعد نہ اشارہ کرنا ہے، نہ اس کا ذکر کرنا ہے، یہ ہے احسان ان کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل الصدقہ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشف، کہ سب سے افضل صدقہ، غور سے سنیں گے بھائیوں، ان احادیث پر عمل نہ کرنے کی بنا پر ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے دشمنی، کاش کہ ہم ان احادیث پر عمل کرتے، اس کے مطابق زندگی گزارتے، ہمارے معاشرے کے اندر مودت، محبت، رحمت، شفقت، یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی، لیکن ہم نے ان احادیث پر کبھی دھیان نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل الصدقہ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشف، کہ افضل صدقہ، سب سے افضل صدقہ، سب سے افضل صدقہ اس رشتہ دار کے اوپر ہے جو آپ کے خلاف دشمنی بھر رکھا ہے۔ سب سے افضل صدقہ اپنے اس رشتہ دار پر ہے کہ جو آپ کے خلاف دشمنی بھر کے رکھا ہے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ جو ہم سے بولتا ہے اس کو دے، جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک، جو ہم سے نہیں بولتا لڑتا ہے سائڈ میں۔ بھائیوں، اسلام کا یہ رویہ نہیں ہے، بلکہ اس کو افضل قرار دیا ہے۔ اس بنا پر اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں اخلاص پایا جاتا ہے۔ آپ جس سے بات کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا حسن سلوک ہے، وہ تو ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، دکھانے کے لیے بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ اپنے دشمن کے اوپر صدقہ کریں گے، جو کٹر دشمن ہمارا، اس کے اوپر جا کے صدقہ کریں گے، اور صدقہ ایسے نہیں دیا جاتا بھائی، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ جا کے اس کے ہاتھ میں دیں، آپ پتہ لگائیں کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے۔ اگر قرض ہے تو آپ جو ہے اپنے زکوٰۃ کا مال بھی دے سکتے ہیں، آپ صدقہ خیرات بھی دے سکتے ہیں، اور اس قرض کو ہٹانے کی کوشش کریں۔
اس سے کیا ہوگا؟ دو چیزیں، ایک تو آپ کو قرض اتارنے کا ثواب، اور دوسرا جو ہے صلہ رحمی کا ثواب، رشتہ داری کو جوڑنے کا ثواب۔ کتنا اونچا مقام اللہ رب العالمین نے رکھا کہ جو رشتہ دار تمہارا دشمن ہے اس پر صدقہ خیرات کرنا، یہ اس رشتہ دار سے افضل ہے جو تمہارا دوست ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بلائی آپ کے ساتھ برائی کرے بھائی تو ان کے ساتھ آپ برائی مت کریں۔ ہماری سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ کسی نے ہم کو گالی دی ہے تو ہم اس کے ساتھ دو تین گالی اور دے دیں گے۔ نہیں، اسلام کا رویہ یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ دیکھو برائی اور بھلائی دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے ہیں، لہذا تم اچھائی کے ذریعے برائی کو دفاع کرو۔ یعنی کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ بھلائی کا کام کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تم یہ رویہ اختیار کرو گے تو جس کے درمیان دشمنی ہے تمہاری اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن اس مقام کو کون شخص پا سکتا ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور اس مقام کو تو وہی پا سکتے ہیں جو قسمت والے۔ بھائیو، قسمت والے بنو۔ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، اللہ نے ہم کو صداقت دی ہے، اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے، اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہم تھوڑی سی دنیا کی مفاد کے پیچھے ہم نے معاملات خراب کر کے رکھے ہیں، اعمال قبول نہیں ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے ناراضگی ہے، روزانہ بددعا کے مستحق ہو رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے تو بھی بددعا کے مستحق ہیں اگر ہم نے رشتہ داری کو توڑ کر کے رکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کو جوڑتا ہوں وہ مجھے توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ نرمی برتتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا یہی حال ہے ان کے ساتھ، گویا کہ تم گرم مٹی ان کے چہروں کے اوپر ڈال رہے ہو۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اللہ رب العالمین کی طرف سے برابر ایک مددگار تمہارے اوپر رہے گا جب تک کہ تم اسی حالت میں رہو گے۔ لوگ رشتہ داری کو توڑے اور آپ جوڑتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی جانب سے مددگار رہے گا۔ اور یاد رکھو بھائیوں، کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ برا سلوک مت کرو۔ آپ کے پاس اگر کوئی سلام کرنے کے لیے آئے، پرانی یادداشت، پرانی جو خطائیں، پرانی جو بدسلوکی ہے وہ اس وقت ذکر نہ کریں۔ یہ بہت بڑا جو ہے اخلاق، اعلیٰ اخلاق کا جو ہے بہت اونچا مقام ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈال دیا، اتنی بڑی دشمنی، اتنا بڑا حسد، کتنا خطرناک ان کے دلوں کے اندر جو ہے دشمنی بھری ہوئی تھی بھائی کے خلاف، کنویں میں جا کے ڈال دیا تاکہ مر کے ختم ہو جائے۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، میں تمہاری حرکتوں پر آر بھی نہیں دلاؤں گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ یہ اونچے اخلاق کی نشانی ہے۔ آپ اونچے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں کہ بھائی جب سلام کرنے کے لیے آیا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سلام کا جواب دیں، اور اگر آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اس کے جو گناہ ہے وہ آپ کے اوپر لاد دے گا۔ سبحان اللہ، کتنا اونچا مقام اسلام کے اندر جو ہے سلام کا ہے۔ اسی طریقے سے التواضع، یعنی بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داری کے ساتھ تواضع اختیار کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کی بنا پر مال میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، اور اگر کوئی آدمی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کے مقام کو اور زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رشتہ دار کی جانب سے لڑائی جھگڑا، بھائیوں رشتہ داروں کی جانب سے اگر آپ نے لڑائی جھگڑے کے اندر آپ غالب بھی آ گئے تب بھی اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر آپ حقیق ہیں۔ غالب آ گئے لڑائی کی بنا پر، میں حق پر ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر آپ کی کوئی ویلو نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الرجال عند اللہ الرد الخصم، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اب آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ جھگڑالو انسان ہے اگر وہ باتوں کے اندر غالب آ بھی گیا رشتہ داری توڑنے کے اندر تو بھی اللہ رب العالمین اس سے ناراض، لہذا لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رشتہ داری کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو دشمنیاں ہیں ان دشمنیوں کو دوستیوں کے اندر بدل دے، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب تیرے مومن بندے جنت کے اندر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے جن کے دلوں سے تو اللہ رب العالمین بغض کینہ اور حسد نکال دے گا، ہمیں انہی لوگوں میں سے بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو اختلافات ہیں اس اختلافات کو اللہ رب العالمین کو ختم کر، اور اللہ رب العالمین ہمیں بھلائی کی توفیق دے کہ ہم بھلائی کا کام کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں رشتہ داری کو جوڑنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رشتہ داری کو توڑنے سے بچا، اور اللہ رب العالمین تو ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔